الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبیہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کلمۃ الحق صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان کردہ پر اللہ کریم اپنے فضل سے اور اپنی توفیق سے ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے بعد اس پر ایمان اور اعتقاد رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ 12 روزہ محافل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری ہیں۔ آج اس مبارک سلسلے کی تیسری محفل پاک کا آغاز ہو رہا ہے۔ خوش نصیبی اور خوش بختی ہے ہم سب کی کہ اللہ کریم نے ہمیں ان لمحات میں ان سعادتوں سے بہرہ مند فرمایا۔ اللہ کرے کہ یہ مبارک لمحات ہماری زندگی کے لیے بے پناہ مفید ثابت ہوں، جو ہم سنیں اس کو سمجھیں، جو ہم سمجھیں تو اس پہ ہم عمل کریں، جس سے ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو۔ یقیناً آپ نے اشتہار پہ آج کا عنوان دیکھا ہوگا، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی حوالے سے دو ایک معروضات ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ کریم نے عزتوں سے، شانوں سے، رفعتوں سے اور بلندیوں سے مالا مال فرمایا، مزین فرمایا اور اس کائنات ارض و بو میں بھیجا، تو وہ شانیں ہیں جو کسی دوسرے انسان کو، چاہے وہ نبی، رسول اور ملک مقرب ہی کیوں نہ ہو، وہ شانیں ان کے نصیب میں نہیں آئیں جو عظمتیں اور شانیں لے کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر ابراہیم ملا خاطر مدینہ یونیورسٹی مدینہ شریف کے ریسرچ سکالر تھے کسی زمانے میں۔ ان کی ایک کتاب ہے رفعتہ و مکانتہ صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میں ہے، مختصر سا ایک شارٹ رسالہ ہے، غالباً ان کا کوئی ریسرچ پیپر ہوگا۔ تو اس کے مقدمے میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک
سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں اپنی امتوں کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنایا اور یہ بتایا کہ ہم سب ان کے غلام ہیں اور وہ سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہم سب کے آقا و مولا ہیں۔ اسی کتاب کے اندر ڈاکٹر ابراہیم اللہ خاطر حضور علیہ السلام کی 100 کے قریب ان عظمتوں کا، ان رفعتوں کا اور ان شانوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں عطا فرمائیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہو سکتی ہے کہ 100 میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ 100 رفعتیں اور منزلیں جو یہ ایک انسان کے احساء میں، احاطے میں آ سکتی ہیں، یہ وہ ہیں، ورنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان اور خوبی ایسی ہے جو اللہ کریم نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام اپنی ہر شان کے اندر یکتا ہیں، وحید ہیں۔ احباب گرامی، اسی پہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان کے موتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، میرے رب نے مجھے 6 شانیں، 6 عظمتیں، 6 خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ کریم نے نہیں عطا فرمائی۔ کہیں 6 کا تذکرہ ہے، بعض روایات میں 5 کا ہے، کچھ میں ان کے علاوہ چیزیں بھی ہیں، لیکن چونکہ میں نے اسپیشل یہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے اور اسی سے یہی 6 چیزیں انشاءاللہ ہم سن سکیں گے۔ سب سے پہلے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، میرے رب نے مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا۔ جامع الکلم کا معنی یہ جو دوسرے چوتھے سال میں متعلمین ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ جامع الکلم یا جامع الکلم کس کو کہا جاتا ہے۔ آپ احباب کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، اس کا معنی ہے کہ لفظ انتہائی مختصر ہوں مگر ان کے نیچے امہات المعانی کے سمندر ہوں، معانی کے نیچے، ان لفظوں کے نیچے معانی کے سمندر بہہ رہے ہوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے جو اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ باہر سے آنے والے حضور علیہ السلام سے گفتگو کرتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے لہجے میں اور انہی کے الفاظ میں ان کا جواب عطا فرماتے۔ ایک موقع پہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ فصاحت و بلاغت اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے، پہلے بھی کوئی کمزوری اور کمی نہیں تھی، آج ذرا جناب صدیق اکبر کچھ زیادہ ہی حیران ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے اندر پیدا ہوئے، ہمارے اندر بڑے ہوئے اور آپ کا اور ہمارا ماحول سب ایک ہے، لغت ایک ہے، لہجہ ایک ہے، خاندان ایک ہے، بستی اور گھر ایک ہے گویا کہ، تو آپ ایسی گفتگو فرماتے ہیں، ایسے کلمات اپنی مبارک زبان سے ادا فرماتے ہیں، ہم اہل زبان اور آپ کے ساتھ چھوٹے بڑے ہونے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ تو یہ کمال کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا یا ابو بکر، اے ابو بکر سنو، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، یہ سارے ادبیات، ساری اخلاقیات، سارے تکلمات، ساری فصاحتیں اور بلاغتیں میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں۔ یہ معنی ہے جامع الکلم کا۔ میں
عموماً طالب علموں کو ایک عربی کی ایک مثال سنایا کرتا ہوں، آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک جوان آیا اور اس نے کچھ گفتگو کی، کہا کم، من کم، علا کم، فی کم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنین من اثنین علی اثنین فی اثنین۔ اب جنہوں نے عربی پڑھی ہوئی ہے، سمجھی ہوئی ہے، تو ان کو بھی صرف کم اور اثنین کا مفہوم ہی سمجھ آیا ہوگا، اس کے علاوہ آپ میں سے بھی کسی کو شاید سمجھ آئی ہو کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی کیفیت بھی یہی تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا اور جواب کیا عطا فرمایا آپ نے؟ ہم تو حیران اور ششدر ہی رہ گئے، نہیں معلوم کہنے والے نے کیا کہہ دیا اور آپ نے اسے کیا جواب عطا فرما دیا۔ لہٰذا اگر شفقت ہو سکے، مہربانی ہو سکے تو وضاحت فرما دیجئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، آنے والے نے کہا کم، کتنی چیزیں ہیں؟ فرض اور واجب کس کی جانب سے ہیں؟ پھر کہا کن وقتوں میں ہیں اور کن کن کے اوپر ہیں؟ کم، من کم، فی کم، علا کم۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کا جواب آپ نے کیسے عطا فرمایا؟ اثنین من اثنین علی اثنین فی اثنین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اسے اس کے سوال کے مطابق جواب عطا فرمایا۔ میں نے کہا دو چیزیں ہیں، اثنین فرض اور واجب دو چیزیں ہیں، من اثنین دو ذاتوں کی جانب سے ہیں، یا فرض اور واجب کی اتھارٹی میرے اللہ کے پاس ہے، یا فرض اور واجب کی اتھارٹی فرمایا مجھ مصطفیٰ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ آگے میں نے بتایا اثنین علی اثنین دو چیزیں ہیں، دو پہ فرض اور واجب ہیں، دو کی جانب سے ہیں۔ کن دو پہ واجب اور فرض ہیں؟ فرمایا میں نے اسے بتایا دو ہی ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ بچے پہ نہیں ہے، مردہ پہ نہیں ہے، زندہ پہ ہے۔ مرد اور عورت جانوروں پہ نہیں ہے، دیواروں پہ نہیں ہے، پرندوں اور درختوں پہ نہیں، صرف دو پہ ہے، اور وہ کون ہے؟ مرد اور عورت۔ اس کا آخری سوال تھا کن کن وقتوں میں یہ چیزیں لازم ہیں؟ تو میں نے اسے جواب دیا یہ دو ہی وقت ہیں، کچھ فرائض کا تعلق دن کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ فرائض و واجبات کا تعلق رات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مبارک کلمات ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا، کہ لفظ ایک زبان اقدس سے نکلتا ہے جس کے نیچے امہات معانی ہوا کرتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی قولا لا اسأل احدا بعدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک چیز مجھے ایسی بتائیں کہ پھر اس کے بعد ساری زندگی مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ کوئی ایک ہی بات ہونی چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک چیز بتا دو کہ اس کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، آدھا گھنٹہ ہم ڈائری تیار کریں گے کہ کون سی چیز بتائیں اس کو، پھر بھی ہم شش و پنج میں ہوں گے کہ آیا ہم نے صحیح بتا دیا، اس کا کام بن جائے گا یا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، تم کہہ دو میں اللہ پہ ایمان لے آیا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ تو یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وہ کلمات جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، کہ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلم ہیں۔ سو احباب گرامی، اگلی چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نصرت بالرعب، میرے رب نے مجھے رعب عطا فرمایا۔ کتنا رعب تھا؟ مسیرت شہر، ایک روایت میں آتا ہے
کہ ایک مہینے کی مسافت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ہوا کرتا تھا۔ میں اس پہ کوئی لمبے چوڑے قصے نہیں سناتا، صرف غزوہ تبوک کا صرف واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کی تعداد میں لشکر کو تیار فرماتے ہیں۔ تبوک کے مقام پہ آپ تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام کا اللہ کریم نے روب اتنا قائم فرما دیا، لگ بھگ 1.5 مہینہ حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرما رہے۔ عیسائیوں کو جنہوں نے چیلنج کر رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عربوں کے ساتھ لڑتے رہے، یہ بیچارے تو ان کے پاس نہ اسلحہ ہے اور نہ ہی سامان حرب و ضرب ہے اور نہ ہی یہ لڑنے والے ہیں، ان کو تو کھانا نہیں ملتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ کریں گے؟ مقابلہ کریں گے تو ہم یورپین کریں گے، ہم اٹلی والے کریں گے، ہم روم والے کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر تشریف فرما رہے، کسی کے باپ کی جرت نہ ہوئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آگے بڑھ سکے۔ 1.5 مہینے کے بعد یا 1 مہینہ 20 دن یا 25 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مدینہ میں دوبارہ واپس تشریف لے آئے۔ یہ حضور علیہ السلام کا روب تھا۔ اور اس کے علاوہ جو مکہ کے اندر واقعات ہوتے رہے، وہ 15-20 ایسے واقعات ہیں جن کو اگر ہم بیان کریں تو تقریباً 7-8 بج جائیں گے، لیکن میں آگے چلتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی میری خصوصیت کہ اللہ نے مجھے روب عطا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ میرے رب نے روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ جہاں جاتے سجدہ گاہ مسجد پہلے موجود ہوتی تو اس جگہ پہ نماز ادا کرتے، اللہ کے نبی تھے یا امتیں تھیں۔ یا اس کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ان کے پاس مقدس مقام کی مسجد کی سجدہ گاہ کی مٹی موجود ہوتی، جہاں جاتے اس کو پھیلا دیتے، پھر اس کو تھوڑا سا حصہ اپنے پاس رکھ لیتے، پھر جہاں جاتے تو پھر سجدہ کرنے کے لیے اس مٹی کو نیچے بچھا دیتے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، روئے زمین کا ذرہ ذرہ میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ نے پاکیزہ بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا میری خصوصیت۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلت لی الغنائم، میرے رب نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال فرمایا۔ غنائم غنیمہ کی جمع ہے، مال غنیمت جو جہاد کے بعد حاصل ہوتا تھا اس کو مال غنیمت کہا کرتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو جہاد کے بعد حاصل ہوتا تھا، اب نہ جہاد ہوتا ہے نہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں، حکومتیں ٹیکسز لیتی ہیں، مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ بھی زکوٰۃ کا کوئی نظام اور سسٹم نہیں ہے، تو اس لیے جہاد کا انہوں نے سلسلہ ہی بند کر دیا کہ ہمارا کام کاج تو ویسے چلتا رہتا ہے، تو جہاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاد تو شاید اس لیے کیا جاتا تھا کہ مال غنیمت آ جائے، صحابہ اکرام نے شاید مال جمع کرنے کے لیے جہاد کیا تھا، تو اب مال تو ویسے آ رہا ہے، لہذا جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ المیہ ہے زمانہ حاضر کا، اور لگتا نہیں ہے کہ قریب کے زمانے تک یہ مصیبت ختم ہو جائے، کیونکہ جہاد کا وہ تصور میڈیا، سوشل میڈیا، جدید کتابیں سب کے اندر یہ دیا گیا کہ بس جہاد یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی مارنے کے لیے آ جائے پھر آپ ڈیفینس کریں، اپنا دفاع کریں۔ سن لیجئے، آپ سب عالم بننے والے ہو، یہ تصور غلط ہے جہاد کا۔ جہاد کا حقیقی تصور یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے میں تب تک لڑتا رہوں، جہاد کرتا رہوں جب تک کائنات کا آخری انسان کلمہ نہیں پڑھ لیتا۔ یہ جہاد کا تصور ہے کہ آگے سے آگے بڑھنا ہے، سو اللہ کرے کہ یہ جدید سکالر سے امت کی جان چھوٹ جائے جنہوں نے جہاد کے تصور کو ہی مسح کر کے رکھ دیا۔ سو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، احلت لی الغنائم، غنیمتیں میرے لیے جائز ہو گئیں، حلال ہو گئیں۔ اس سے پہلے یہ تھا امتوں کے لیے کنسیپٹ، تصور اور حکم الہی یہ تھا کہ مال غنیمت جمع کر کے رکھ دینا ہے ایک مقام پہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پہاڑوں پہ یا اونچے مقام پہ، تو پھر
آگ آئے گی اور اس کو اٹھا کے لے جائے گی، یعنی آگ اس کو جلا دے گی، لے جائے گی، جو بھی ہوگا انسان نہیں کھا سکتے تھے، نہ وقت کا پیغمبر کھا سکتا تھا، مجاہد اعظم جو ہوتا ہر زمانے کا، اور نہ اس کے نیچے کام کرنے والے جہاد کرنے والے مجاہدین کے لیے جائز تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے میرے اوپر اور میری امت کے اوپر کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، جو کسی کے لیے جائز نہیں تھا میرے رب نے میرے لیے جائز قرار دے دیا، اور یہ شان مجھے عطا فرمائی ہے، وہ اس سے پہلے کسی پیغمبر اور رسول کو نہیں عطا فرمائی۔ چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میرے رب نے مجھے بھیجا ہے مکہ و مدینہ کے لیے نہیں، یمن و طائف کے لیے نہیں، مصر و فلسطین کے لیے نہیں، عراق و ایران کے لیے نہیں، پاکستان و ہندوستان کے لیے نہیں، بلکہ میرے رب نے مجھے بھیجا ہے تو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک ہماری خدائی ہوگی وہاں تک آپ کی مصطفائی ہوگی۔ یہ سادہ سا اس کا ترجمہ ہے۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ذرا دائرہ کار دیکھیے اللہ کے نبیوں کی نبوت کا، کوئی ایک علاقے کا پیغمبر ہے، کوئی ایک ملک کا نبی ہے، کوئی ایک ضلع کا رسول ہے، کوئی بستی کا ہے، ایک ایک وقت میں ایک ایک شہر میں اور ایک ایک بستی میں ایک ہی وقت میں کئی اللہ کے نبی تشریف فرما ہوتے علیہ السلام، تاریخ گواہ ہے۔ مگر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ انفرادیت اور یہ خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب قیامت تک ایک تو یہ انفرادیت، قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خصوصیت ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اکیلے ہی حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرماتے، میں عرض کر رہا تھا، ایک عورت آئی، کہا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، اسے کلمہ پڑھا دیجئے، اپنا امتی بنائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاتون آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے، جبکہ میری نبوت اور رسالت کا دائرہ کار تو صرف اور صرف بنی اسرائیل ہیں، اولاد یعقوب ہیں۔ ابھی جو میں نے الفاظ پڑھے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اسی آیہ کریمہ میں ہے کہ انی رسول اللہ الیکم، اے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، لیکن سن لو میرا دائرہ کار محدود ہے، میرے بعد ایک ایسے نبی تشریف لانے والے ہیں جن کی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام نے، ہر ایک اللہ کے نبی نے ان کا ذکر کیا تھا، صرف یہ بتایا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، سن لو میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام نامی جناب احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا۔ اب سنیے، عورت نے کہا کہ حضرت کلمہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے۔ بتا دیا کہ میری نبوت اور رسالت کا دائرہ کار محدود ہے۔ یہاں پہ الفاظ بہت ہی بھاری ہیں جن کا میں صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں، لیکن پورے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ حیوانات کا کھانا انسانوں کو دے دیا جاتا ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ایسی مثال آپ نے فرمائی کہ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ مینس میرا دائرہ کار محدود ہے، میں بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، لہٰذا ان کے حصے کا اسلام، ان کے حصے کا دین آپ کے بچے کو نہیں مل سکتا، لہذا میں اسے کلمہ نہیں پڑھاتا، اور بتا دیا کہ میرا دائرہ کار بہت لیمیٹڈ اور محدود ہے۔ مگر یہاں دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث بتا رہی ہے کہ مشرق کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار چہرہ انور فرما کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، مجھے میرے رب کی خوشبو یمن سے آتی ہے۔
یمن والوں پہ بھی نظر تھی۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اس یمن سے مراد یہ ہے کہ یمن سے آگے روئے زمین کے جتنے علاقے بنتے ہیں اس میں ہندوستان بھی آتا ہے، پاکستان بھی آتا ہے، جاپان بھی آتا ہے، اور سارے علاقے آتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی خوشبوئیں محسوس فرمایا کرتے تھے، مشرق کی جانب منہ کر کے، اور بتا رہے تھے کہ لوگوں سنو، میری نبوت اور رسالت صرف مکہ و مدینہ کے لیے نہیں، بلکہ میری نبوت اور رسالت کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہے اور کائنات کے آخری انسان تک ہے۔ آخری چیز جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا میرے صحابہ سنو، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی شان عطا فرمائی ہے کہ اب میری ذات کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ یہ وہ خاص حدیث ہے جو ختم نبوت کے حوالے سے بھی پیش کی جاتی ہے، دلائل کے اندر آتی ہے۔ تو میں صرف اس میں ایک اور نقطہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، بلکہ فرما بھی دیا تھا کہ میرے بعد 30 ہوں گے، 30 کذابون دجالون، ہر ایک یہ کہے گا انہ یدعی نبی، کہ وہ کہے گا کہ وہ نبی ہے۔ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ فتنہ آنے والا ہے، اس لیے عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر ختم نبوت کا ذکر بڑے واشگاف الفاظ میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کوئی اس سے صرف نظر فرماتے تھے اس مضمون سے، بلکہ ہمیشہ جب بھی گفتگو ہوتی تو اس کے اختتام پہ اپنی ختم نبوت کے حوالے سے حضور علیہ السلام ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، یہ صحرا اور اعزاز اور تاج بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب میری نبوت، میری رسالت، میری کتاب قرآن، میرا لایا ہوا اسلام اور شریعت اور پیغام قیامت تک ابدی ہوگا، قیامت تک رہے گا۔ اسی کو ماننا ہوگا، جو اس سے آگے پیچھے سربو انحراف کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ احباب گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی انسان کامل کی عظمتیں اور شانیں ہیں اور تھیں اور قیامت تک ہوں گی تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دعا ہے کہ جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ کریم سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔